اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم لوگ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. دنیا میں کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی مسلک کا انسان ہو، کوئی بھی افکار و نظریات رکھتا ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہر انسان اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس دنیا کے اندر وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے، اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. محلوں میں رہنے والے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جھوپڑوں میں رہنے والے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، علم والے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان پڑھ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جو نیک اعمال کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جو جرائم اور پاپ کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور ایک دن ہمیں بھی دنیا سے چلے جانا ہے. آخر اللہ نے جب زندگی کو پیدا ہی کیا تھا تو پھر موت کو کیوں پیدا کیا، اور جب موت کو پیدا کیا تو زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت موت و حیات کا فلسفہ اپنی مقدس کتاب کے اندر یوں بیان فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے کہ ہم تمہیں جانچیں، تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. بہت مختصر سا وقت لے کر کے آئے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہاری جانچ کریں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی مختصر سی عمر ہم نے پائی ہے، یہ تھوڑی سی عمر ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے. 100 سال تک تو اب زیادہ لوگ جیتے بھی نہیں ہیں، 60-70 سال ہی کے اندر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائیں یہ مختصر سی زندگی کیوں ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ زندگی یقیناً مختصر ہے اور بہت تھوڑی سی ہے، بہت قلیل ہے. صوفیاء کرام زندگی اور موت کے فلسفے کو یوں سمجھاتے نظر آتے ہیں. حالانکہ فقہی طور پر اذان ولادت اور نماز جنازہ میں فقہی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، لیکن صوفیاء کرام اس فلسفے کو سمجھاتے ہیں. جب کسی مسلمان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے. اور جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، سیدھا نماز جنازہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر! وہاں اذان نہیں ہے، نماز ہے، اور یہاں اذان اور اقامت ہے اور نماز نہیں ہے. اس فلسفے کو صوفیاء یوں بیان کرتے ہیں گویا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے: اے بچے، تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب تیری نماز جنازہ ہونے والی ہے. اقامت اور نماز جماعت کے درمیان جتنا وقت ہے بس وہی تیری زندگی ہے. اتنا مختصر سا ٹائم ہے، اتنا مختصر سا پیریڈ ہے. اب اس وقت میں تجھے کیا کرنا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اب تیرے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، تو جنتی بنتا ہے یا جہنمی بنتا ہے. جنتی اور جہنمی کا فلسفہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگار اور فاسقوں کے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر! اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم نیک اعمال کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس سنی اجتماع میں یہ محفلیں ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتی،
یہ محفلیں ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ محفلیں احتساب کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب نیک اعمال کے لیے دنیا میں آئے ہو تو کبھی سوچا ہم واقعی نیک عمل کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نیک عمل کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہماری زندگی تو نیند سے اٹھنے سے لے کر کے سونے تک گناہ اور صرف گناہ میں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں، ہماری صبح کتنے بڑے پاپ سے ہوتی ہے، ہماری صبح کتنے بڑے گناہ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 95% مسلمان مرد اور عورتیں کتنے بڑے گناہ سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں، ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں، ہم کیوں لٹ رہے ہیں، ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ ارے جن کی صبح اتنے بڑے پاپ سے ہو، اتنے بڑے گناہ سے ہو، اتنے بڑے جرم سے ہو، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ آپ کہیں گے صبح کون سا جرم کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلا جرم صبح کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نیند کی خاطر فجر کی نماز اپنے بستر کے اندر اللہ اکبر ترک کر دیتے ہیں۔ محبت نیند میں، نیند کی محبت میں فجر کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ ہماری صبح فجر کی نماز کو ترک کرنے سے ہوتی ہے۔ لوگ بعد میں پڑھتے بھی نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو اٹھ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ فجر کی نماز بستر ہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی اللہ اکبر، اگر ہم سے 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں پینا اچھا نہیں لگتا، دن اچھا نہیں گزرتا۔ یار صبح صبح 500 روپے گم ہو گئے، میرے بھائی ذرا بتا، 500 روپے اگر گم ہو جائیں تو تیری آنکھوں میں کبھی آنسو آتے ہیں، تیرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی تیرا موڈ آف ہوا ہے، کبھی تو بے چین ہوا ہے میرے بھائی، کبھی تو بے قرار ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو قوم فانی روپیے سے نماز کو اہمیت نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، وہ نماز پوری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور فجر کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر جس کا مقام ہے اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود مسلمانوں کو سجدے کی اہمیت نہیں، مسلمانوں کو نماز کی اہمیت نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، کبھی سوچا فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کبھی آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی رویا، کبھی بے چین ہوا، ہم کبھی بے قرار ہوئے کہ یا اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، میں نے کتنا برا کام کیا۔ آپ کہیں گے آخر نماز چھوڑنا کون سا برا کام ہے، کتنا برا کام ہے؟ تو آئیے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ نماز چھوڑنا کسے کہتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں۔ جو ڈگریاں قبر کے باہر پڑی رہ جائے گی، ہم نے اس پر بڑی محنت کی، لیکن جو دین کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی ہم نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر لکھا ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، لیکن میں کیمیاء سعادت سے اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، منہ کالا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہاں پہلے آپ کو بتایا جائے کہ زنا خود کتنا بڑا گناہ ہے، پھر آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ زنا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، اس کا تنہا آدھا عذاب ان زانیوں پر ہوگا جنہوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ غور کریں، اللہ اکبر، توجہ کریں، یعنی دنیا کے اندر جتنے کروڑوں لوگ ہیں، اگر ان کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، پوری
پوری دنیا کے انسانوں کو، تو پوری دنیا کے انسان آج کی تاریخ میں دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، تو کروڑوں لوگوں پر جتنا عذاب ہوگا آج کی تاریخ کے، تو اس کا آدھا ہی کتنے اربوں خربوں ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے؟ اب ان انسانوں کا آدھا تنہا ان کروڑوں اربوں خربوں کا عذاب کس پر ہوگا؟ اللہ اکبر! اگر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو اور ان کی بات کو مان کر ہی مومن ہو تو لرز جائیے میرے بھائیوں۔ اگر ہمیں کوئی ڈانٹ دے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ہم اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، ہم سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی ماچس کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اکبر! ہمارا کیا بنے گا؟ اتنا نازک جسم ہے جو مچھر کے کاٹنے سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، جو مکھی کے چلنے سے بھی نیند کو ختم کر دیتا ہے، جو چوٹی کے کاٹنے سے بھی سوج جاتا ہے۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو اللہ کے بندو، اللہ اکبر! اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پوری امت کے آدھا عذاب ان لوگوں پر ہوگا جن لوگوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر! میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ زنا سے پہلے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جسم کو چھوا جاتا ہے، اور المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں گندگی اور نجاست میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے زیادہ بدترین کوئی عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے کندھے پر بدنیتی کے ساتھ ہاتھ رکھا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی غلاظت، گندگی، نجاست پاخانے میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں بٹھانے سے بھی برا ہے کہ زنا کی نیت سے، بدکاری کی نیت سے، برائی کی نیت سے کسی عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بدی کی نیت سے اگر کسی عورت کے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی عذاب کا حق ہے، اللہ اکبر! جہنم کی آگ کا حق ہے، اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ سن لو اللہ اللہ! اپنے ہاتھ کی جلائی بھی آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے اور تمہارے رسول نے فرمایا اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ آگ لال ہو گئی، پھر 2000 سال تک کے بھڑکایا وہ آگ سفید ہو گئی، 3000 سال تک کے بھڑکایا تو وہ آگ سیاہ اور کالی ہو گئی۔ بتاؤ جس کو اللہ 3000 سال تک کے بھڑکائے اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی ماؤں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری ماؤں اور بہنوں، اپنے حسن کی نمائش کرنے والی ہوں، اللہ اکبر! کبھی موبائل کی لالچ میں اپنی آبرو کا سودا کرنے والی بچیاں، کبھی زیور کی لالچ میں اپنے آبرو کا سودا کرنے والی بچیاں، اللہ اکبر! کبھی دوپٹوں کو مفلر بنا کر ولیمے میں جانے والی بچیاں، اللہ اللہ! کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی راحتیں ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ جا کر کے دیکھو بڑے بڑے محل بنانے والے آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ذرا تصور تو کرو، دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، سن لو کسی میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نسب نہیں دیکھتا، جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے خاندان نہیں دیکھتا، خطہ نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، ڈگریاں نہیں دیکھتا، علم نہیں دیکھتا۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے اتنے بڑے علم والے کی پکڑ کر لیتا ہے جسے دنیا معلم الملائکہ کہتی ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے سگے چچا کی پکڑ کرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا جسے دنیا آزر کہتی ہے، کیا وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں نہیں جائے گا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کی شکل میں کیا کتا بنا کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟
گا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کیا جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی؟ ذرا غور کرو، جس دن نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی، جس دن نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا، جس دن نبی کا سگا چچا جہنم میں جا رہا ہوگا، اس دن اپنا کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ غور کیجئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ یہ جہنمیوں پر اللہ اکبر جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، اللہ اکبر وہ بھی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ، ان پر نصف عذاب ہوگا، پوری امت کے برابر نصف عذاب۔ اور دوسری بات، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پہلے مجھے یہ تمہید پیش کرنی ہے کہ زنا کا وبال کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کس عذاب کی طرف بڑھ رہے ہو، کس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو، کس بربادی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ کس نے کہا؟ 14ویں صدی کے مولوی نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ کسی جلسے کے نقیب نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ کسی مقرر کی شعلہ بیانی کی یہ جولانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ زبان ان کی ہے، کلام خدا بندے قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کبھی سوچا، میری بہنوں کبھی سوچا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ چھوٹا سا تنکا اگر آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں سوج جاتی ہے، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ اپنی ہی پلک کا بال اگر آنکھ میں چلا جائے تو آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بال اور تنکا تو بڑی چیز ہے، کبھی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں گھر میں پیاز کاٹتی ہے تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میرے بھائی تو اپنے آپ پہ رحم کر لو، میری بہنوں اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جب پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، لکڑیوں کا دھواں ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، تو جب ان آنکھوں کے اندر گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، عورتوں کو پاپ کی تکنے کی وجہ سے، آپ عورتوں کو پاپ کی نیت سے تکنے کی وجہ سے، یا عورتوں کو مردوں کو گندی نیت سے دیکھنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، جب ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ بھری جائے گی، وہ آگ جو ہماری دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے، تیز۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں، سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں، اللہ اکبر، زانیوں کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی۔ ہائے ہائے، ذرا غور کیجئے۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں حدیث لکھ رہے ہیں، کیا جہنمیوں زانیوں کے چہرے پر آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں بیان نہیں کرتا۔ صرف چہرے پہ نہیں، میرے تمہارے نبی نے فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں پر بھی آگ جہنم کی دہکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا بنایا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، زانیوں کو پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اس کرتے میں اتنی حرارت ہوگی، وہ کرتا اتنا تیز و ترار ہوگا کہ اگر دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ہو جائے۔ ایسا جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا جہنمیوں کو پہنایا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن سے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر سے باندھ دیا جائے گا، اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائے گی، جہنم کی جوتیاں آگ کی بنی ہوئی پہنائی جائے گی۔ وہ کہے گا حضرت مالک سے، جہنمی کہے گا مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، تو حضرت مالک کہیں گے ظالم
जालिम, जिस पे अल्लाह रहम नहीं करता उस पे मैं कैसे रहम कर सकता? जिस पर अल्लाह की कहर की नजर है मैं उस पे कैसे रहम कर सकता हूँ? ये मैंने मुख्तसर ज़ानियों का अजाब बयान किया। अब सुनना, वो औरत कहती है कि मैंने ज़िना किया, मुंह काला किया, ज़िना किया। फिर कहती है मूसा यही गुनाह नहीं किया, बल्कि उससे जब मेरे शिकम में बच्चा आया तो मैंने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देकर फिर उस नन्हे से बेगुनाह बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया उस बच्चे को मैंने। पहले तो ज़िना इतना बड़ा जुर्म, उसके बाद कत्ल। अब कत्ल क्या है उसको भी सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया तो जिस औजार से कत्ल किया जहन्नम में तवील अरसे तक उसको उसी औजार से फरिश्ते कत्ल करेंगे। जैसे किसी ने किसी को छुरा भोंक दिया तो कयामत में बहुत देर तक और बहुत तवील अरसे तक उसके पेट पे छुरा भोगा जाएगा कि तूने अल्लाह के बंदे को कत्ल किया था। किसी ने गर्दन काटी तो जहन्नम में फरिश्ते उसकी गर्दन हमेशा काटते रहेंगे। किसी को फांसी पे चढ़ा दिया तो फरिश्ते उसको आग की फांसी पे चढ़ाते रहेंगे। इसी तरह जहर पिलाया तो जहन्नम का जहर उसको पिलाया जाएगा। तूने अल्लाह के बंदे को इसी तरह कत्ल किया था। और एक बात आपको बताऊं, ये भी मौजूद है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारे इंसानों की जान बचाई। कत्ल कितना बड़ा गुनाह है। फरमाया गया कातिल जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता जबकि जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, उस औरत ने भी बच्चे को कत्ल किया था और आज भी हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? अल्लाह अकबर। जब औरतें माँ बनने वाली होती है तो औरतें डॉक्टरों के पास जाती है, पैसों की लालच देती है और लालच देकर सोनोग्राफी के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए ये मालूम किया जाता है पेट में बेटा है कि बेटी। अगर बेटा होता है तो उसको रहने दिया जाता है और अगर बेटी होती है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पेट के अंदर बेटियां कत्ल की जा रही है। अल्लाह अकबर। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन नबी पर ईमान लाने वालों सुन लो, बेटियों को कत्ल मत करो, बच्चों को कत्ल मत करो, बल्कि तुम तो मक्के के उन गुंडों से भी ज्यादा जालिम हो गए जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अरे वो पैदा होने के बाद दफन करते थे, तुम इतने जालिम कैसे हो गए कि तुम पैदा होने से पहले पेट ही में चमचों से, छुरी से, मशीनों से टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा देते हो। वो कम से कम बेटियों को कब्र तो देते थे, तुम तो बेटियों को कब्र भी नहीं देते। ये गलती मत करना, कातिल मत बनना, वरना याद रखना जन्नत की खुशबू भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। और बहनों से कहता हूँ, तुम बेटियों से नफरत क्यों कर रही हो? कभी तुमने सोचा अगर तुम्हारी माँ भी यही फैसला कर लेती और तुम्हें काट करके गिरा देती तो क्या तुम्हें जीने का शऊर मिलता? तुम जिंदा रहती। और रही बात, याद रखना बेटियों से नफरत करने वालों कान खोल के सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटियों से नफरत मत करो। मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनाकर भेजा गया हूँ, बेटी का बाप। और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां। इतना इशारा किया, इतना इशारा किया जैसे ये दो उंगलियां करीब है वैसे मैं और बेटी का बाप करीब होंगे। शर्त ये है कि वो बेटी की पैदाइश पे नफरत न करे, बेटी की पैदाइश पे नाराज न हो। अल्लाह अल्लाह फरमाया बेटी पैदा हो तो खुशी करे, बेटी पैदा हो अच्छा नाम रखे, बेटी पैदा हो अच्छी तरबियत करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे। ऐसा बाप और मैं मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करीब होंगे, क्या मजे आएंगे। जरा बेटियों के बाप तुम्हें मुबारक हो। आका फरमाते लेकिन कौन ऐसे करीब होगा जो बेटियों से नफरत करता, जो बेटियों पे जुल्म नहीं करता, जो बेटी की पैदाइश पे मुंह नहीं उतारता। और आपको पता है
بیٹی کی پیدائش سب سے بڑا برکت کا تعویذ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی ہم رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ ساتھ اس گھر میں موجود رہیں گے۔ غور تو فرمائیں، آج بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میں یہ بھی کہہ دوں لوگوں کو 1400 سال کے بعد جو بات سمجھ میں آئی نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی بتا دیا، بیٹیاں پڑھا کر بھی بتا دیا۔ یعنی دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام 1400 سال پہلے وہاں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کسی مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی مذہب اسلام میں ہے۔ کیا عزت ہے ہمارے یہاں بیٹی کی؟ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ محرم میں سنتے ہو، فضائل سیدہ میں سنتے ہو، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ ذرا اس عنوان سے بھی سن لیں، اللہ اکبر، رسول اللہ نے اس دور میں جس دور میں بیٹیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہا تھا، اس دور میں بیٹی کو کتنا بلند کر دیا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی شہزادی کے لیے فرماتے ہیں فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ رسول جس کے لیے پوری کائنات اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے، فرشتے کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، اقسام انبیاء کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، صحابہ کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، سب کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، لیکن جب نبی کی شہزادی آتی ہے تو نبی ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیشانی چوم کر کہتے ہیں فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کسی مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹی کے لیے باپ اٹھ کر کے کھڑا ہو؟ یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے۔ ہمارے اسلام آج انہی بیٹیوں سے تم نفرت کر رہے ہو، انہی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، انہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ گھر کے اندر بیٹوں کا مقام الگ ہے، بیٹیوں کا مقام الگ ہے۔ بیٹوں کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے، بیٹیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دبا کے رکھا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے سچے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سفر سے لوٹا کرو تو تحفہ لے کر لوٹا کرو، اور جب تحفہ لایا کرو تو تحفہ پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹی کو دیا کرو۔ اگرچہ بیٹا ایک لوتا ہو اور بیٹیاں تین تین ہو، ایک لوتے بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تحفہ لانا تو پہلے ایک لوتے بیٹے کو مت دینا بلکہ پہلے بیٹیوں کو دینا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کا دل نازک ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا کہ مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بیٹی کا دل دکھانے والا اپنے نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، اس لیے بیٹی کو رذیل نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو۔ بیٹیاں کیا ہے؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ مدد کرتا ہے اس کے باپ کی، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جنت کی بشارت ملتی ہے۔ بہرحال تو میں نے کیا عرض کیا، اس عورت نے زنا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہتی ہے میں نے زنا کیا، پھر بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے کلیم موسیٰ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ غور کریں، زنا کیا، بچے کا بے گناہ بچے کا قتل کیا، اور اب کہتی ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے کلیم جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی زیادہ ہوگی، اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں۔ جس کے پاس علم جتنا ہوگا اس کے دل میں خشیت اتنی ہوگی۔ اگر اس کے دل میں خشیت ہے تو وہ عالم ہے،
اور خشیت نہیں ہے، پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ خوف اللہ کا، خشیت اللہ کا انسان کو عالم بناتا ہے، بڑا عالم بناتا ہے۔ اور انبیاء اپنے دور کے بڑے بڑے عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا تو خشیت بھی تھی، خوف بھی تھا۔ جیسی اس عورت نے کہا میں نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، قتل کر دیا، اب توبہ کے لیے آئی ہوں، دعا کریں اللہ توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا جلدی سے باہر نکل، جلدی جلدی دور جائیں خاتون، نکل یہاں سے، جلدی سے دور ہٹ، تو نے اتنا بڑا پاپ اور جرم کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، آسمان سے آگ نہ برس جائے، جلدی سے باہر نکل۔ وہ عورت چلی گئی، ہوتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ نے دھکار کر نہیں نکالا، حضرت موسیٰ نے اس کو ذلیل کر کے نہیں نکالا۔ آپ پر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ رب العزت کا اس طریقے سے، وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت ایسی طاری ہوئی آپ کے دل پر کہ آپ نے اس عورت کو کہا جلدی سے چلی جا، تیری وجہ سے آگ نہ برسے۔ وہ تو چلی گئی روتے دھوتے۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام، یہ سید الملائکہ جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے کلیم، آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آپ نے اس کو کیوں گھر کے باہر کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے جبریل، تم نے نہیں دیکھا اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا اس نے، کتنا بڑا گناہ، زنا، قتل، کیا عذاب ہوگا اس پر، اس پر کیا عذاب ہوگا، اس پر کیا عذاب ہوگا۔ اللہ کے کلیم نے ایسے ہی کہا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ، آپ اس کے عذاب پہ تعجب کر رہے ہیں، کیا میں ایسا بندہ بتاؤں کہ اس زانی اور قاتل عورت سے بڑھ کر کسی پہ عذاب ہوگا؟ کوئی ایسا بھی انسان ہے اسی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کہ اس پاپی زانی اور اس قاتل عورت سے بڑھ کر اس پر عذاب ہوگا؟ اللہ کے کلیم نے کہا ہوگا کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہوگا۔ وہ کون ہے وہ مجھے بتا دیجئے، وہ کون کم نصیب ہے کہ اس زانی اور قاتلہ بدبخت عورت سے بھی زیادہ کسی پہ عذاب ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں اس عورت سے بڑا عذاب ان لوگوں پر ہوگا۔ غور کریں، غور کریں میرے بھائی، اتنے بھولے مت بنو۔ آپ دولت کمانے کے لیے کلکتہ تک جا رہے ہو، دلی تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، امریکہ، برطانیہ اور افریقہ تک جا رہے ہو، 2-2 4-4 سال تک کے ماں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میں منع نہیں کرتا آپ کو جو کمانا ہے کماؤ، ہم کمائی سے منع نہیں کرتے، لیکن میرا ایک سوال ہے بہت سادہ سا، میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا خادم، تمہاری ڈیوٹیاں کرنے والا، تمہارا بھلا چاہنے والا، جاؤ جہاں تک جانا ہے جاؤ، کماؤ، خوب انجوائے کرو، لیکن ایک سوال کرتا ہوں، جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، جو مال قبر کے باہر رہ جائے گا، اس کو کمانے کے لیے برطانیہ، امریکہ، دلی، دبئی، سعودی، کلکتہ کہاں کہاں جاتے ہو؟ اور جو اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے، فجر میں بستر چھوڑ کر محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، مال کمانے کتنی دور جا رہے ہو؟ وہ مال ساتھ نہیں آئے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا
دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جائے گا۔ اور اگر اللہ راضی ہے تو یہ کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو یہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہائے میرے بھائی، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ میرے بھائیوں، 8-8 گھنٹے، 12-12 گھنٹے مال کمانے کے لیے محنت کر رہے ہو، اعمال کمانے کے لیے 10 منٹ نہیں، اعمال کمانے کے لیے 20 منٹ نہیں۔ میرے بھائی، کون مال لے کے گیا؟ تھوڑی دیر سوچئے تو صحیح، میں کوئی مقرر نہیں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف دل کا درد آپ کے دلوں کو اڈیلنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا تصور کریں، کون مال لے کے گیا؟ لے جاؤ گے؟ قارون لے گیا مال، فرعون لے گیا مال، کون لے گیا؟ نہ قارون لے گیا نہ فرعون لے گیا۔ عثمان غنی بھی مالدار تھے، وہ بھی نہیں لے گئے۔ نہ کافر مالدار لے گیا نہ مومن مالدار لے گیا، نہ بدکار لے گیا نہ نیکوکار لے گیا، سب اپنا اپنا مال چھوڑ کے گئے۔ جاؤ گے بھائی، چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ محلات جن پہ گھمنڈ کرتے ہو نا، ایک دن چھوڑ کے جاؤ گے۔ ایک بات آپ کو کہوں، اللہ کے لیے بہت کم ٹائم لے کر آئے ہو، بہت ٹائم نہیں ہے، اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم کو نہیں پتا صلاۃ السلام تک کون زندہ رہے گا، ہم کو نہیں پتا صبح کا سورج کون دیکھے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی فرما برداری کر لو، اللہ کے لیے کچھ اعمال کر لو، کچھ نیک عمل کر لو، عبادت کر کے خدا کو راضی کر لو، ورنہ جنازے میں رکھ کر کے جاؤ گے، جنازہ بھی خود کا نہیں ہوگا۔ بھائیو، اللہ اکبر، کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جن کے کفن مارکیٹوں میں آ چکے ہیں اور وہ موت سے بے خبر ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نا ٹیلروں کے یہاں ناپ دے کر کے کپڑے سلوا چکے ہیں، لیکن خبر بھی ہے وہ سلے ہوئے کپڑے تم نہیں بلکہ کوئی اور پہنے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، نماز کے معاملے میں عورتیں بہت کمزور ہے۔ مولانا کیا کرے، کھانا پکانا ہے، بچے ہیں، سب دیکھنا داکھنا ہے، ہم کہاں سے ٹائم لائیں؟ میں نے کہا میری بہن، تجھے بہت بہانے آتے ہیں، اگر 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ہے تو سیریل دیکھنے ٹائم کہاں سے ملتا، غیبت کرنے ٹائم کہاں سے ملتا، پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر کے ساس اور ننند کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے ملتا، پڑوسنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اپنی بھابیوں کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے؟ تمہیں غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے؟ کون سی غیبت؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے کے برابر ہے۔ جنہوں نے دنیا میں غیبت کی ہوگی ان کو ان کے مردار بھائی کا گوشت دیا جائے گا، کھا اس کو کھا۔ دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتی تھی نا، کھا، دنیا میں غیبت کرتا تھا نا۔ یہ حال ہے، ٹائم عبادت کے لیے نہیں، غیبت کے لیے، ٹائم عبادت کے لیے، چگلی کے لیے، ٹائم عبادت کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ 10 منٹ اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ جس اللہ نے سب کچھ دیا، یہ ٹائم کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ دولت کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ زیورات میں گم ہو، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ بچے چھوٹے کیا کریں، پیشاب کر دیتے، یہ کر دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں تمہارے کتنے بچے، میری بہنیں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے برا نہیں مانی، ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کم سے کم 2 سال کا گیپ ہوتا ہے، کم سے کم، اور اگر بہت کم گیپ ہو تو 1 سال کا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو 2 شہزادوں کے درمیان صرف 6 سے 7 مہینے کا گیپ ہے، بس اتنا سا گیپ۔ اور 5 سے 6 سال کے اندر شادی کے بعد 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 21 سال کی عمر میں آتے آتے 5 بچوں کی ماں بن گئی، 3 بیٹے 2 بیٹے، ایک بیٹے وصال کر گئے، 4 بچے آپ کے حیات رہے، اور 4 بچوں میں مصروفیت کیا تھی سیدہ کی، وہ میری بہن کو سنانا تھا۔ تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے، گھروں میں نل لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے گھروں میں کنویں موجود ہیں، کپڑے دھونے کی واشنگ مشین موجود ہے، ساری راحتیں سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ مرنا تم کو بھی ہے، ہڈیاں پگھل جائے گی، کتنے بھی بڑے باپ کی بیٹی ہو، تمہیں پتا یہی ہندوستان ہے، ان ہندوستان میں کچھ عورتیں ایسی تھی جن کو روزانہ ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا ہے، ہلدی اور چندن سے۔ میں نے تاریخ میں مغلوں کی ایسی عورتوں کا بھی ذکر پڑھا ہے، ہر دن نیا ہوش ان کو نہلانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔
جب وہ عورتیں کسی محفل میں جاتی تھی بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، ان کا گھگرا اور ان کے کپڑے زمین پہ نہ لگ جائیں اور خراب نہ ہو جائیں، درجنوں کنیزیں صرف دوپٹہ اٹھانے کے لیے پیچھے پیچھے چلتی تھی، پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے کھڑی رہتی تھی۔ جاؤ جن کے لیے نئے حوض بنے تھے، ہلدی چندن سے جن کو نہلایا گیا، جن کو بالوں بال موتی پلایا گیا، کیا آج ان کی قبریں بھی موجود ہیں؟ اور اگر قبر ہے تو کون فاتحہ پڑھنے والا ہے، کون نام لینے والا ہے؟ اللہ اکبر، جو روزانہ 4-4 5-5 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتی تھی اللہ کو بھول کر، ان عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ہڈیاں پگھل گئی۔ اللہ اکبر، کوئی نام لینے والا نہیں مگر وہ سیدہ فاطمہ 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک منبر پہ سیدہ کا نام نہ لے لے اس خطبے کو مکمل نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، نعرہ تکبیر، سب بیٹھ جائیں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں نے کہا تھا کہ قائد محترم تشریف لائیں گے تو میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں کہ بس میری بہنوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ سب تو تمہارے گھر میں ہے، سیدہ نے تو ہاتھ سے چکی بھی پیسنی ہے، پانی بھی مشکیزے بھر کر کے لانا ہے۔ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ چکی چلانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور مشکیزے پیٹ پہ اٹھا کر لانے کی وجہ سے ان کے پیٹ پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے۔ غور فرمائیں میری بہنوں میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ ایک رات میں ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو بڑی حسرت سے کہتی ہے اللہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکی اور رات تمام ہو گئی، کوئی ایسی رات تو عطا کر دے کہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر سکے۔ سیدہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر میں اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، 10 منٹ کا وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز میں، ٹائم نکالو، وقت نکالو، اور یاد رکھنا 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ 50 منٹ اگر اللہ کے لیے نہیں دے سکتے تو بتائیے پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر آج وقت نہیں نکالو گے کل پہ ٹالو گے تو یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک بیزاری کا اظہار فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر مسلسل اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا بے نمازیوں کو صدقہ نہ دو، بے نمازیوں کو زکوٰۃ نہ دو۔ فرمایا بے نمازی میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بس میری گزارش یہی ہے خدا کے لیے کچھ ٹائم نکال لو۔ جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے ملک بھر کا سفر کرتے ہو، دور دور جاتے ہو، اور جو اعمال قبر میں جائیں گے اس کے لیے بھی کچھ ٹائم نکال